حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ۔ حضرت ایک بار کسی سفر پر روانہ تھے، ساتھ ایک مرید بھی تھا۔ راستے میں سمندر آ گیا جسے پار کرنا تھا۔ جب سمندر کو پار کرنے لگے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے اپنے مرید کو کہا، جب سمندر پر پہنچیں گے اور سمندر میں پیر رکھیں گے تو تم میرا نام پکارنا شروع کر دینا، یعنی تم سمندر پر میرے نام کا وظیفہ پڑھتے رہنا، تم کہنا جنید جنید جنید۔ مرید نے بات مان لی اور حضرت کے ہمراہ چل دیا۔ جب سمندر پر چل رہے تھے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خود اللہ 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 پڑھ رہے تھے اور مرید کو حکم فرمایا تھا کہ تم جنید 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 پڑھتے رہنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب سمندر کے بیچ میں پہنچے تو حضرت جنید بغدادی کے مرید کے دل میں خیال آیا۔ خیال کیا آیا؟ اجی حضرت خود تو اللہ اللہ پڑھ رہے ہیں اور مجھ سے جنید جنید پڑھوا رہے ہیں، کیوں نہ میں بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دوں۔ اس خیال کو آتے ہی مرید نے حضرت کا نام لینا چھوڑ کر اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا۔ جب اس نے اللہ اللہ کہنا شروع کیا اسی لمحے ڈوبنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی وہ سمندر میں ڈوبنے لگا تو حضرت نے ہاتھ سے پکڑا اور پوچھا، کیا ہوا؟ تم میرا نام لے رہے ہو پھر کیسے ڈوبے؟ کہنے لگا، حضرت میں آپ کا نہیں اللہ کا نام لے رہا ہوں۔ حضرت نے کہا، بھلا یہ کیوں؟ میں نے تو تمہیں اپنا نام لینے کے لیے کہا تھا۔ کہتا ہے، حضرت میں نے یہ سوچا کہ آپ خود تو اللہ اللہ کر رہے ہیں اور مجھے جنید جنید کروا رہے ہیں، میں بھی اللہ ہی کا نام لوں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا، بھائی تم اللہ تک تو پہنچ جانا، تم اللہ رب العزت تک پہنچنا، پہلے مجھ تک تو پہنچو، پہلے جنید تک تو پہنچو، اللہ رب العزت تک بھی پہنچ جانا۔ میرے دوستوں، یہ منزل ہے، یہ راستہ ہے۔ شیخ کے ذریعے، استاد کے ذریعے، بڑے کے ذریعے انسان اللہ تک پہنچتا ہے۔ بغیر راستے کے، بغیر منزل کے، بغیر وسیلے کے اللہ تک پہنچنا محال ہے۔ فارسی میں مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، این حالست و محالست، ایسا نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، واسطہ اور وسیلہ کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا۔ حصول اللہ کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے در اہل اللہ پر جانا پڑے گا، وہاں ذنوع تلمس ہونا پڑے گا، وہاں اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، اپنی میں کو مٹا کر ان کے آگے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ پھر یہی اہل اللہ خاصان خدا ہیں جو انسان کو اسی لمحے بارگاہ خداوندی میں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کو اتنی قوتوں اور طاقتوں سے نوازا ہوتا ہے۔